اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی اور مصیبتیں اللہ پاک ختم فرمائے اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اور امیات کی دنیا میں اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی نیا اور فتح حاصل کرنے کے لیے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اور جو لوگ کاروبار میں چاہتے ہیں کہ وہ بلند و بالا ہوں اور دل ان کا نور سے، ایمان سے منور ہو، تو الفتح ہو، مشکل کشا کا وظیفہ آپ لازمن کریں۔ نماز فجر کے بعد اگر جو شخص یا جو میرا بہن بھائی سینے پر ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ یہ اسم اگر پڑھتا ہے یا یہ اسم کا ورد کرتا ہے تو دل ایمان کے نور سے روشن ہو جائے گا، منور ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اس کو کبھی بھی کوئی، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں یا دل کی پریشانی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی ایسی بیماری اور پریشانی نہیں ہوگی۔ آ جائیں اب اس وظیفے کے بعد میں آپ کو ایک ایسا نایاب عمل بتاؤں گی، اگر آپ جو میرے بہن بھائی ہیں ہمت رکھتے ہیں تو وہ بھی لازماً یہ عمل کریں۔ بھائی لوگ 40 دن کا یہ عمل ہے تو 40 دن تک یہ عمل کریں، اور جو میری بہن ہے وہ 21 دن کا یہ عمل ہے۔ خواتین کے لیے 21 دن کا عمل ہے، کیونکہ خواتین کی روحانی قوتیں بہت مضبوط اور بہت طاقتور ہوتی ہیں، تو اس لیے جو میری بہنیں ہیں وہ 21 دن تک یہ عمل کریں گی۔ اور عمل کا طریقہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں۔ عمل کرنے سے پہلے صرف اور صرف اتنا کہوں گی کہ کوئی بھی اس عمل کو غلط کام کے لیے استعمال نہ کریں، ورنہ اس کا جو بھی اثر ہوگا یا جو بھی آپ کے ساتھ پریشانی ہوگی وہ آپ خود اٹھائیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا، اور اگر آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے 9 چندی جمعرات کو حصار قائم کر کے پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ 3 دن پہلے آپ پرہیز کریں گے، یعنی کہ آپ پیر منگل بدھ تک پرہیز کریں گے، پرہیز پھر جمعرات کو آپ عمل شروع کریں گے۔ پرہیز جلالی جمالی ہمیشہ 3 دن پہلے سے ہی شروع کر دیا کریں تاکہ عمل میں طاقت رہے، کیونکہ جلالی عمل ہے، اس کا الحمدللہ ایک چلہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ جلالی جمالی پرہیز کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، تہجد کے وقت 9 چندی جمعرات کو آپ نے تہجد کے وقت 66,000 مرتبہ باوضو ہو کے پاکزہ ہو کے، اور جو شرائط بتائی جائے گی آخر میں وہ لازماً اختیار کیجیے گا۔ باوضو ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور صرف 66,000 مرتبہ پہلے 2 نفل توبہ کے، اور اس کے بعد 66,000 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ الفتح ہو کا یا فتح ہو کا ورد کریں گے، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے، اور دعا کریں گے۔ دعا کے بعد 2 نفل ادا کریں گے شکرانے کے، اور اس کا ثواب جو الفتح ہو کی تسبیح کرنے والی پری ہے اس کو پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 7 دن سے 11 دن، 11 نہیں تو 21 دن ضرور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پری حاضر ہو جائے گی۔ اور جو میرا بھائی اور جو میری بہن اگر اس چیلے کو یا اس عمل کو 40 دن تک کرتے ہیں تو آپ ایک ولی، اللہ پاک آپ کو ولی بنا دیں گے۔ اللہ پاک قیامت میں ولی لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھائیں گے اور پری کی حاضری ممکن ہو جائے گی۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں اسی طرح آپ کے لیے اچھے عمل لیتی آؤں گی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کہ بہت سی کمنٹس جو ان سے میں اپنے جو ہے شیئر کرتی ہوں، تو میرے والد صاحب نے ایک پیغام دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ عمل شروع کرتے ہو تو آپ کے لیے بہت لازم ہے پرہیز جلالی جمالی، کیونکہ پرہیز اگر آپ نہیں کرتے ہو تو عمل میں سستی آتی ہے، اور دوسرا آپ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان چیزوں سے وہ جو ہم کھاتے ہیں تو جو پری زاد ہوتے ہیں وہ اس چیز سے گھن کرتے ہیں، یہ نفرت کرتے ہیں۔ تو آپ کی برائے مہربانی آپ لازماً اس چیز کا خیال رکھیں گے، اور آپ کو جیسے ہی بتایا گیا ہے ویسے ہی عمل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا وعدہ کبھی نہ بھلائیے گا۔ اس علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں تاکہ اور بھی لوگ اس علم کو جانیں کہ ہمارے رب کے ذکرات میں، ہمارے رب کے نام میں کتنی کتنی بابرکتیں چھپی ہیں، اللہ کے کرم سے کمال اور نایاب عمل ہے۔ اور تاکہ بہت سے میرے چینل پہ جو ہیں آؤٹ آف جو ہے ہمارے مذہب سے چلے لگا لیں، اب آؤٹ آف کاسٹ سے ہماری طرف آتے ہیں، تو بہت سے لوگ ہیں وہ جو مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری زبان میں کنورٹ کر دیں۔ تو بھائی دیکھیں، قرآن پاک کے لفظوں کو بدلنا
یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. تو وہ نعوذ باللہ جیسا قرآن پاک اتارا گیا ویسے ہی پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں. اگر آپ ہندوستان سے ہیں یا آپ امریکہ UK وغیرہ سے ہیں تو آپ کی برائے مہربانی ہمیں اس چیز پر مطلب کہ نہ زور دیں کہ ہم اپنے قرآن پاک کے لفظوں کو بدلیں. تو قرآن پاک انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں، آپ وہاں سے بھی ان آیاتوں کو لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ نے ایک وعدہ کیا ہے میرے اس علم کو 10 لوگوں تک پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ الحمدللہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیں میری کاوشوں کو آپ اللہ پاک قبول و منظور فرمائیں، اور آپ لوگ دعا کرتے ہیں میں اسی طرح آپ کے لیے اچھے عمل آتے ہیں. اجازت دیں، اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے. عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازماً سن لیں. عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا. عمل 9 چند جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو. جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں. اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ کرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے. حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول آخر، 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ لازمن ہے. حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے. اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لازماً آپ کیا کریں. تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو. عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا
جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، نورچندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے، جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں۔ اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں۔ اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں۔ غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے؟ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔